بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک مسلم ٹیچر یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں، دینی معلومات کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت سے لے کر حضرت امام حسین کے شہادت تک ایک ایسا ویڈیو ہے جس کو سننے کے بعد آپ کو دوبارہ کوئی ویڈیو سننے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید ایک بدبودار اور مکار شخص تھا جو شراب پیا کرتا اور برائیاں کیا کرتا تھا۔ اس کو یہ بات معلوم تھا کہ میری خلافت کو حضرت امام حسین ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا کہ امام حسین اور ان کے قریبی چاہنے والے میری بیعت کو قبول کریں، اگر وہ میری بات نہ مانیں تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بات ماننے اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید ایک بدبودار اور شرابی تھا جو مسلمانوں کے خلافت کے لائق بالکل نہ تھا۔ امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کے پاس کوفیوں کا خط آنا شروع ہو گیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے اور ہم سب آپ سے ہی بیعت کریں گے۔ یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کر حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کے مطابق مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے تو وہاں کے لوگوں نے بڑا ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب مسلم بن عقیل کو بھروسہ ہو گیا کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی امام حسین کے پاس ایک خط لکھ کر روانہ کر دیا کہ یہاں کے حالات صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، ان کو یزید نے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اگر تم لوگ میری بات نہ مانو گے تو تم جان سے مار دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر جو لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے وہ اپنی بات سے مکر گئے اور یہاں تک کہ یزید کے کہنے پر وہی لوگ مسلم بن عقیل کے جانی دشمن ہو گئے اور انہیں شہید کر دیا۔ ادھر مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط کوفہ پہنچ چکا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ اب حضرت امام حسین نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ امام حسین ابن علی کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر اس وقت ملی جب آپ کوفہ کے قریب پہنچ چکے تھے، تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کے کہنے پر ہی یہاں کوفہ شہر آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں واپس چلا جاؤں، لہٰذا یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ اب حضرت امام حسین اپنے قافلے والوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے۔ آپ اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پہ خیمہ لگایا جائے، یہی کربلا کی سرزمین ہے۔ ادھر یزید کو اس بات کا خبر ہو گیا کہ حضرت امام حسین کربلا میں خیمہ لگائے ہوئے ہیں۔ یزید نے بھی کربلا جانے کی تیاری شروع کر دی۔ یزیدی فوج جب کربلا پہنچ رہی تھی تو اس فوج کا سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ امام حسین نے ابن سعد سے کہا، مجھے یزید کے پاس لے کر چلو یا واپس مکہ شہر جانے دو، لیکن آپ کی ان دونوں بات کو سعد نے نہ مانا اور آپ کو یزید کے بیعت ہونے پر مجبور کرتا رہا۔ اس طرح کرتے کرتے 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب یزید نے امام حسین کے پاس 22,000 کا لشکر بھیج دیا، تو یہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے پاس صرف 72 لوگ موجود تھے۔ ان میں چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یزید کے دل میں
حضرت امام حسین کا خوف کتنا بڑا تھا، جو 72 لوگوں کے مقابل میں 22,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ امام حسین کے لشکر سے بہت زیادہ تھے۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا، پہلے پانی بند کرنا پڑے گا، تب ہی ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کرتے ہوئے 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو یزید نے آپ پر پانی بند کر دیا۔ اس وقت نہر فرات کے علاوہ کہیں اور پانی موجود نہ تھا سوائے نہر فرات کے۔ ان میں جوان لوگ پیاس کی تڑپ کو برداشت کرتے رہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں تھیں، ان کا پانی بند ہونے کی وجہ سے برا حال ہو گیا تھا۔ ادھر یزید ظالم کی فوج امام حسین کے گھر والوں کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کو امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ اب حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ یزیدی فوج کے پاس، کہو ہمیں ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت مانگی تو یزید نے دے دی۔ ادھر حضرت امام حسین کو یہ بات معلوم ہو چکا تھا کہ یزید کا مقصد صرف ہمیں شہید کرنا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ 9 محرم کی رات کو حضرت امام حسین نے سب کو خیمے کے اندر جمع کیا اور کہا، یہ طے ہے کہ 2 دن کے اندر ہم سب شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے آپ لوگ میں جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ آپ نے خیمے میں جلتے ہوئے چراغ کو بجھوا دیا تاکہ رات کے اندھیرے میں جس کو جانا ہے وہ بلا جھجک جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چراغ جلوایا تو کیا دیکھا کہ سب ایک جگہ بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ رات گزرنے کے بعد 10 محرم کا دن آ گیا اور آپ کے لشکر اور یزید کے لشکر کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا تو یہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے پاس صرف 72 لوگ موجود تھے۔ امام حسین کے لشکر خوشی خوشی شہادت کے جام پی گئے۔ کبھی قاسم شہید ہو رہے ہیں تو کبھی عون محمد شہید ہو رہے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے جنگ کرتے ہوئے حضرت عباس سے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہ دیکھی گئی تو انہوں نے ایک پانی کا مشکیزہ لیا اور نہر فرات پر پانی لینے کے لیے چل پڑے۔ آپ نے پانی مشکیزے میں بھر لیا۔ جب آپ پانی لے کر واپس آنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ پر تیر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب تک آپ پانی لے کر حضرت امام حسین کے خیمے کے قریب پہنچتے تب تک یزیدی فوج نے آپ پر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح اہل بیت کے تمام نوجوان شہید ہو گئے۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے تمام لوگ شہید ہو گئے تو اب حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر اترنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین کافی دیر تک یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ کے اکیلا ہونے کے باوجود بھی آپ کے تلوار کے زد میں کوئی نہیں آنا چاہتا تھا۔ وجہ یہ صرف تھا کہ آپ حضرت علی شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ یزیدی فوج کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح امام حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے آپ پر ایک بار حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر سب ایک بار مل کر حملہ کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین باطل کو یہ بتا رہے تھے کہ باطل تعداد میں چاہے کتنا ہو بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ حق کے سامنے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اکیلا رہ کر بھی اس طرح وار کر رہے تھے کہ آپ کے وار سے یزیدی فوج گاجر مولی کی طرح کٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ اسی جنگ کے دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ ایسی مشکل وقت میں بھی حضرت امام حسین نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ آپ پر چاروں طرح سے حملہ ہو رہے تھے۔ جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا تو یزیدیوں کو ایک موقع مل گیا جس کا وہ لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ جب حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شمر نے آپ کے سر مبارک کو تلوار سے قلم کر دیا۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد یزیدی فوج نے آپ کے سر مبارک کو پورے کوفہ میں گھمایا۔ آپ کے سر مبارک کو یزیدی فوج نے
भाले के नोक पर उठाकर गली गली में घुमाया था। आज जो लोग जुलूस निकालकर और अलम उठाकर या ढोल बजाते हुए मोहल्ले मोहल्ले में घूमते हैं, यह सब यजीदियों का तरीक़ा है। यह सब करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। ताज़िया बनाकर गली गली घुमाना और इसके साथ जुलूस लेकर घूमना, यह सब शरीयत के ख़िलाफ़ है। लोग इसको अपनी मन के मुताबिक करते हैं। कल भी मेरा हुसैन ज़िंदा था और आज भी लोगों के दिल में ज़िंदा है और सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। और यजीद का नामो निशान उसी वक्त ख़त्म हो गया। आज अगर देखा जाए तो एक बच्चा भी यजीद को नहीं जानता और इमाम हुसैन को पूरी दुनिया जानती और पहचानती है और सुबह क़यामत तक इमाम हुसैन को पहचानती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि इसी तरह के दीनी मालूमात की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना न भूलें।